اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے حوالے سے ہماری ابحاث شروع تھی، کیونکہ ایمان ہی مومنوں کی اور مسلمانوں کی بنیاد ہے، تو اس لیے اس کی بحثیں تمام علماء ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایمان کیا ہے، اور ایک ایمان عند الناس، لوگوں کے نزدیک ایمان کس کو کہیں گے۔ ایمان عند الناس اگر عذر نہ ہو تو اقرار باللسان کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ اور رسول کی تصدیق کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، یعنی روئی تصدیق بما جاء بالنبی کا اقرار کرتا ہے، دل میں جو کچھ بھی ہے اس کے، تو اقرار عند الناس ایمان ہے، اور اقرار تصدیق کی علامت ہے، اور نماز بھی تصدیق کی علامت ہے۔ جو شخص اقرار کرے گا ہم اس کو مومن کہیں گے۔ اس میں دلائل کتاب میں موجود ہے۔ ایک دلیل مشہور ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید اور ایک دوسرے صحابی ایک کافر کے پیچھے اسے قتل کرنے کے ارادے سے بھاگ رہے تھے، تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا صحابی وہ رک گیا، اور حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے محبوب تھے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اسامہ کو کہا اسامہ، جب اس نے اللہ اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ موت اور قتل کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہ شرح قید کے اندر بھی آتا ہے یہ روایت، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ،
تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے چیر کے دیکھا تھا کہ اس دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ تو حضرت اسامہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے علماء نے بیان فرمایا اس سے پتہ چلا کہ ایمان اقرار کا نام ہے عند الناس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ سے درس دیا امت مسلمہ کو کہ جو شخص زبان سے اقرار کر لے تو اس کو کافر نہ سمجھو۔ اسی طرح ہمارے علماء محققین کہتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز بھی اقرار کے کئی مقاموں کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک کافر نماز پڑھتا ہے تو اس کو مومن سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر اہل ایمان کے احکام نافذ کیے جائیں گے، اس لیے کہ نماز با جماعت کی بات ہے۔ نماز با جماعت یہ دلیل ہے تحقق ایمان پر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کئی دفعہ میں یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں۔ من صلی صلاتنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ ہمارے طرح پڑھے اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، بیت المقدس کی طرف منہ نہ ہو اس کا، اور ہماری ذبیحہ بھی کھائے وہ، ہمیں مشرک نہ سمجھے، تو وہ مسلم ہے، ذالک المسلم۔ اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھنا۔ جب مسلم ہو گیا تو لہو ذمۃ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمے میں آ گیا، امان میں آ گیا، اس سے تعرض نہ کرو، اسے کافر نہ سمجھو۔ نماز با جماعت، علماء فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ علامت ہے ایمان کی اور تصدیق قلبی کی، جیسے اقرار علامت ہے۔ تو اقرار کی وجہ سے جیسے ہمارے نزدیک بندہ مومن سمجھا جاتا ہے، تو صلاۃ با جماعت کی وجہ سے بھی اس کو مومن سمجھا جائے گا۔ وسائر العبادات لعدم اختصاصها بملتنا، باقی جتنی باتیں ہیں نماز با جماعت کے علاوہ وہ ہماری ملت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، لیکن نماز با جماعت ملت اسلامی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہ بھی قائم مقام اقرار کے ہے۔ اب اس پر علماء تبصرہ کرتے ہیں ہمارے استاد لوگ کہ بلا وجہ کسی آدمی کو کافر کافر کہنا شروع کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب وہ ہماری طرح نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہماری ذبیحہ بھی کھاتا ہے، تو پھر اللہ کا رسول کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، تو اس پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب یہ گستاخان صحابہ اور گستاخان رسول پیدا ہو گئے اور یہ نماز با جماعت بھی پڑھتے ہیں، ہماری قبلہ کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، ہماری ذبیحہ کھا بھی لیتے ہیں، لیکن یہ گستاخی کی وجہ سے کافر ہیں، تو ان کے متعلق پھر ہمارے علماء متاخرین نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے
یہ فرمایا کہ وہ امور جو ضروریات دین سے ہیں، یعنی وہ امور جو دین میں قطعی ہیں اور بدیہی ہیں، دو شرطیں، ایک تو وہ قطعی ہیں، نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، یا حدیث متواتر سے ثابت ہیں، یا قرآن سے یہ نصوص قطعیہ ہیں، یا اجماع قطعی ہے۔ تو وہ ہیں بھی بالکل بدیہی، قرآن و حدیث متواتر سے ثابت ہونے والے امور ہیں بھی بدیہی، نظر فکر پر موقوف نہیں ہیں، باریک نہیں ہیں، اجتہادی نہیں ہیں۔ تو ان میں سے کسی امر کا انکار جو ضروریات دین سے ہے یہ کفر ہے۔ یہ قرآن مجید اور اس احادیث کا جو منشدہ صلاتنا، اس کا یہ مطلب کہ اس کی روشنی میں یہ حکم ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر کافر ہے۔ ایک ہوتے ہیں ضروریات مسلک، ضروریات دینی میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی عفت بھی ہے، پاک دامن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت اور صحابیت بھی ہے، اور جمہور فقہا کے نزدیک حضرت صدیق اکبر کی خلافت بھی ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ ازواج مطہرات کی حرمت اور عزت یہ بھی ضروریات دین سے، ازواج امہاتہم قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا وہ لوگ جو صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتے یا صحبت کو نہیں مانتے، سیدہ طیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی حرمت کو نہیں مانتے اور عفت کو نہیں مانتے، وہ ضروریات دینیہ میں سے بعض ضروریات دینیہ کے منکر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے یا نبی مانتے ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ خاتم النبیین سرکار کا آخری نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے، قطعی ہے، اور ساتھ ساتھ بدی بھی۔ ہر مومن سمجھتا ہے، چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ آخری نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ عمل دینی ہے، ضروریات دین سے ہے، قطعی بھی ہے اور بدیہی بھی ہے، لہذا وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان، وہ بھی ضروریات دین کے منکر ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو۔ توقیر کا معنی ہوتا ہے حد سے زیادہ ان کی عزت کرو، قولاً اور عملاً مبالغہ کرو، قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کی تعظیم اور تکریم بدیہات سے ہے۔ اس لیے جو شخص توہین کرتا ہے تعظیم کے منافی، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ میں دارالمجدے میں پڑھاتا تھا، ایک میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے استاد العرب برجم حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امجدیہ میں آئے تھے، اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، حضرت مفتی ظفر نعمانی صاحب، حضرت مولانا منتظر الحق صاحب، حضرت مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ ادری صاحب،
مفتی وقار الدین صاحب رحمہ تعالیٰ صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. حقانی صاحب تشریف رکھتے تھے اور کراچی کے متعدد علماء آئے تھے. ان کی میزبانی میں وہاں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی تو استادوں نے یہ ان کو کھلے عام کہا تھا. یہ کہتے کہ ہمارے درمیان اور دیوبند لوگوں کے درمیان، مسلک دیوبند والے لوگوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بلکہ کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے. اس پر اتفاق ہے. وہ بھی توہین کو کفر سمجھتے ہیں، ہم بھی توہین کو کفر سمجھتے ہیں. اس میں تو ہمارا اتفاق ہے. فرق یہ ہے کہ ان کے اکابرین میں سے جو بعض جملے صادر ہوئے ہیں حضور کی شان میں، حضور کے متعلق، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضور کی توہین ہے اور وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں توہین نہیں ہے. اگر وہ مان لیں کہ یہ توہین ہے تو وہ تو خود مانیں گے کہ ہم اسلام سے خارج ہیں. وہ تعویل کرتے ہیں. بات اس میں ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک بات کرتا ہے اور ایک شخص سمجھتا ہے یار یہ تم نے بات کی، اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے. تو اس طرح ہو گیا. اگر یہ اتفاق ہو جائے کہ واقعی ان جملوں میں، جن جملوں کو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین نے بجائے تکفیر بنایا، اگر وہ سب کہہ لیں کہ یہ واقعی توہین ہے تو وہ خود کہیں گے ہم کافر ہیں. ہم فرق اس میں پڑ گیا. اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء جیسے پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب اور ان کے پیر حضرت مولانا معین الدین دہلی والے تھے یا اجمیری تھے، وہ لوگ، اسی طرح سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی تکفیر نہیں کی تھی جن لوگوں کی تکفیر اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی جو تعویلات ہیں وہ معتبر ہیں. اسی لیے تھوڑا سا آپس میں سنیوں کے اندر حضرت مجدد گولڈوی اور مجدد میات حاضرہ اعلیٰ حضرت کے لوگوں کے درمیان تھوڑا سا آپس میں یہ اختلاف ہے. اندر خانے اسٹیج پر تو نہیں ہوتا لیکن اندر خانے تھوڑا سا اختلاف ہے. تو توہین انبیاء کفر ہے. تعظیم انبیاء واجبات سے ہے، اعتقادات سے ہے اور ضروریات دینیہ سے ہے اور بدیع ہے. اس لیے اس پر اتفاق ہے سب لوگوں کا کہ کسی بھی نبی کی توہین وہ کفر ہے. تو اس لیے عند الناس ایمان کیا ہے؟ اقرار یا نماز با جماعت. اور دوسرے معنی میں ضروریات دینیہ کا اقرار. یہ ایمان ہے. اور ضروریات دینہ میں سے کسی ایک امر کی نفی یا انکار یہ کفر ہے. نماز با جماعت کا انکار کفر ہے. اقرار نہ کرے شخص یہ کفر ہے. یہ عند الناس